آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کی خبریں اور یہ رہیں آج کی سرخیاں۔ حماس غزہ سیز فائر کے لیے تمام ہوسٹیجز چھوڑنے کو تیار، اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ، حماس نے مانگی گارنٹی۔ غزہ میں انسانی صورتحال تباہی سے بھی بدتر، کھانا دوائی ہر چیز لگ بھگ ختم۔ سیریا پر اسرائیلی حملے میں کئی لڑاکوں کی موت، اسرائیل نے ترکی کو دی دور رہنے کی وارننگ۔ ٹرمپ کے ٹیرفز پر دنیا بھر میں ریئیکشنز، دوست بھی ہوئے ناراض، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، تائیوان اور جاپان نے دکھایا تاؤ۔ اور روس نے یوکرین سے 2 اور گاؤں چھینے، 200 سے زیادہ یوکرینی فوجیوں اور ملٹری ساز و سامان کو تباہ کرنے کا کیا دعویٰ۔ آزاد بول انڈیا میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے، میں ہوں عادل خان آزاد۔ آج ہے 3 اپریل 2025، آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل پرائم ٹائم شو دنیا بھر کی خبریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں دنیا بھر کی خبروں کا یہ سفر تفصیل سے۔ سب سے پہلے بات غزہ سے شروع کرتے ہیں۔ ایک سینئر فلسطینی آفیشل کے مطابق حماس پرماننٹ سیز فائر کے بدلے میں تمام باقی ہوسٹیجز جو زندہ ہیں جو نہیں بھی ہیں ان سب کو ایک ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ یہ بات اسرائیل کے دی ٹائمز آف اسرائیل اخبار کو اس فلسطینی آفیشل نے بتائی ہے۔ یہ دعویٰ اخبار کرتا ہے اسرائیل کی پرانی روایت کے مطابق اس قسم کی ڈیل کو مسترد کیا گیا ہے، یعنی ٹھکرا دیا گیا ہے، مگر حماس اب بھی ایک نئے ٹیمپرری سیز فائر کے سلسلے میں چند ہوسٹیجز کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے، لیکن حماس کو میڈیٹر سے یہ گارنٹی چاہیے کہ اسرائیل اس کے بعد جنگ ختم کرنے کے لیے مذاکرات کرے گا۔ ہم چھوڑ تو دیں گے کچھ، لیکن وہ میٹنگ کرے گا، جنگ ختم کرے گا، یہ نہ ہو کہ جنگ شروع اور جاری رکھے۔ تو حماس نے گارنٹی مانگی ہے، یہ اس رپورٹ کا دعویٰ۔ اور دیکھیے، حماس یا نیتن یاہو کبھی بھی کچھ کہیں گے تو اخبار میں ہی پہلے خبر آئے گی، آپ کے پاس یا میرے پاس نہیں، ہم وہیں سے خبریں لیتے ہیں۔ چلیے بڑھتے ہیں آگے۔ غزہ میں اس وقت جو حالات ہیں انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غزہ میں انسانی صورتحال بدحالی کی مثال بن گیا ہے۔ وہاں کے حالات تباہی سے بھی بدتر ہیں، تباہی بھی اس تباہی کے آگے چھوٹی ہوتی ہے۔ غریبی اور ناانصافی کے خلاف لڑنے والی NGO ایکشن ایڈ، اس کی ایڈوکیسی ڈائریکٹر ریحام جعفری نے کہا ہے کہ غزہ اسٹرپ میں انسانی صورتحال تباہی سے بھی بدتر ہو چکی ہے۔ انہوں نے اس تباہی کو بے مثال قرار دیا کیونکہ وہاں کھانا، پانی اور فیول بالکل ختم ہو گیا ہے۔ ایسی تباہی کی مثال کہیں اور نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہیلتھ سیکٹر تو مکمل طور پر غزہ کا تباہ ہو چکا ہے۔ ریحام الجعفری نے ایک انٹرویو میں یہ واضح کیا کہ غزہ سے لگنے والی سبھی کراسنگز بند ہونے کی وجہ سے بنیادی سامانوں کی شدید کمی ہے۔ بیکریز مکمل طور پر بند ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا، جبکہ کمیونٹی کچنز بھی فیول کی کمی کے سبب کھانا مہیا نہیں کروا پا رہے ہیں۔ غزہ بھوکا ہے دوستو، بہت بھوکا ہے۔ غزہ سے لڑنے والے بھی بھوکے ہیں۔ غزہ کے نام پر اپنا ایجنڈا چلانے والے، آپس میں لڑنے والے بھی بہت بھوکے ہیں۔ ان میں سے بس غزہ کے لوگوں کی بھوک ہی اس پیٹ کی بھوک ہے، باقی سب کی اپنے اپنے مطلب کی بھوک ہے۔ بڑھتے آگے، جارڈن کے بادشاہ عبداللہ سیکنڈ اور جرمن چانسلر اولاف اسکولز نے غزہ میں انسانوں پر ہو رہے حیوانی ظلم روکنے کے لیے فوراً انٹرنیشنل ایکشن کا مطالبہ کیا ہے۔ جرمنی کے شہر برلن میں ایک جوائنٹ پریس کانفرنس میں کنگ عبداللہ نے یہ زور دیا کہ اسرائیل کی جنگ ختم کی جائے، سیز فائر بحال کیا جائے اور انسانی مدد کے لیے کوششیں دوبارہ شروع کی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ جارڈن اپنی پوری کوشش کر رہا ہے تاکہ غزہ اسٹرپ میں مشکل انسانی صورتحال کو کم کیا جا سکے اور جارڈن ہر ممکن طریقے سے غزہ میں مدد بھیج رہا ہے۔ اب دوستو، جارڈن کی بھیجی وہ مدد تو غزہ کی کراسنگز پر ہی اٹکی پڑی ہے۔ ایسے میں کنگ عبداللہ کو بیان دینے کے علاوہ کچھ اور بھی ٹرائی کرنا چاہیے۔ حالانکہ پوری دنیا کی حکومتیں اس وقت غزہ پر صرف بیان ہی دے رہی ہیں، چاہے وہ ادھر کی ہوں چاہے وہ ادھر کی ہوں، ہر طرف کنگ عبداللہ سیکنڈ بیٹھے ہیں، بہادر بیان دے رہے ہیں، نندا کر رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں۔ باقی غزہ کے لوگ ہی ہیں جو سب کچھ جھیل رہے ہیں۔ اب کچھ اور خبریں دیکھ لیتے ہیں۔ ٹرمپ کے ایک قدم نے امریکہ کے دشمنوں سے لے کر اس کے دوستوں تک کو اس کے خلاف کر دیا ہے۔ ہم ڈونلڈ ٹرمپ کے جو ٹیرفز ہیں ان کی بات کر رہے ہیں۔
ابھی اور خبریں آ جائیں گی، پھر مڈل ایسٹ سے بھی پھر واپس آ جائیں گے غزہ سیریا پر، لیکن یہ خبریں اہم ہیں جو رہ جاتی ہیں پیچھے۔ امریکہ کے کچھ قریبی دوستوں اور دنیا بھر کے ممالک نے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے نئے ٹیرفز کی مذمت کی ہے، جبکہ کچھ نے جواب میں ایکشن لینے کا وعدہ بھی کیا۔ یہ خبر بڑی ہے، ذرا سمجھیے گا۔ ان سب نے امید بھی ظاہر کی ہے کہ وائٹ ہاؤس مذاکرات کے لیے تیار ہوگا، ہماری فریاد سنے گا، ہمارا درد سمجھے گا، ہم نے اس کا بہت ساتھ دیا ہے، وہ ہم پر یوں ایکشن نہیں لے سکتا، اتنے ٹیرف تو نہیں لگا سکتا۔ چائنا نے امریکہ سے ڈیمانڈ کی ہے کہ نئے ٹیرفز فوراً واپس لیے جائیں، یہ تو ان کے دوست نہیں ہیں۔ چائنا نے اپنے مفادات کی حفاظت کا ارادہ بھی ظاہر کیا ہے کہ ہم اپنی حفاظت کریں گے اپنے انٹرسٹ کی۔ اس وجہ سے دنیا کی دو سب سے بڑی اکنامیز کے درمیان ٹریڈ وار کے مزید بڑھنے کے خطرے پیدا ہو گئے ہیں، جو کہ گلوبل سپلائی چین کو بھی متاثر کر سکتے ہیں۔ سب کچھ ٹھپ پڑ سکتا ہے، چائنا اتنا بڑا پروڈیوسر ہے۔ آسٹریلیا کے پرائم منسٹر اینتھنی البنیز کو سننا بہت ضروری ہے۔ البنیز نے کہا ہے یہ کسی دوست کا کام نہیں ہے، یعنی لگتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ ٹرمپ ہمارے دشمن ہیں۔ آسٹریلیا کو اکثر ایشیا میں امریکہ کا ڈپٹی شیرف کہا جاتا ہے۔ اینتھنی البنیز نے کہا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ٹیرفز کا کوئی لاجک بیسس نہیں ہے اور یہ دونوں ملکوں کی دوستی کی بنیاد کے خلاف ہے۔ ایشیا میں امریکہ کے سب سے بڑے دوست کون ہیں؟ آپ سب جانتے ہیں، جاپان، نیوزی لینڈ، تائیوان اور ساؤتھ کوریا۔ آپ سوچیں گے انہوں نے بھی کچھ کہا ہے، میں کہوں گا جی کہا ہے۔ جاپان، نیوزی لینڈ، تائیوان اور ساؤتھ کوریا کے لیڈرز نے بھی ٹرمپ کے اس قدم کی سخت لفظوں میں مذمت کی ہے۔ اگر دوست مذمت کرنے لگیں تو سمجھیے وہ دشمنوں کی کیٹیگری میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ جب جاپان کے ٹریڈ منسٹر یوجی موتو سے پوچھا گیا کہ کیا جاپان جواب میں امریکہ پر ایکشن لے گا، ایسی سینکشنز ٹائپ کا یا ٹیرف ٹائپ کا، تو انہوں نے جواب میں اس سے انکار نہیں کیا۔ اٹ مینس کہ ممکن ہے کہ جاپان بھی کچھ ٹیرفز امریکہ پر لگائے، اور اسے کون جھیلے گا؟ امریکہ کی عام عوام۔ دھنا سیٹوں کو کیا پڑ رہا ہے فرق؟ ٹرمپ نے امریکہ کا بھوکال توڑ دیا ہے دوستو، بے زبانوں کو زبان دے دی ہے۔ کل جو کھڑے ہوتے تھے ایک قدم پیچھے، وہ سامنے آ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ وقت ایسے ہی بدلتا ہے۔ کچھ جلدی خبر دیکھیے، دی گارجین کی ہیڈ لائن دیکھیے کیا لکھا ہے، ٹرمپس ایڈیوٹک اینڈ فلاڈ ٹیرف کیلکولیشن اسٹرن اکنامسٹ۔ دی گارجین یہ بھی ایسے لفظ لکھنا چاہتے ہوں گے، ٹرمپس ایڈیوٹک، ٹرمپ کا بے وقوفی بھرا، اور یہ فلاڈ ٹیرف جس میں کمیاں ہی کمیاں ہیں، اس نے اکنامسٹ کو چکرا کر رکھ دیا، ارتھ شاستریوں کو چکرا کر رکھ دیا، ان کا دماغ گھوم گیا، یہ کیا بلا ہے بھائی، کیا بواسیر بنا دیا تم۔ تو ٹرمپ کا ایڈیوٹک لفظ ٹرمپ کے ساتھ گارجین خود بھی چھوڑنا چاہتا ہوگا، لیکن جب کوئی اخبار، کوئی میڈیا ہاؤس خود کچھ نہیں لکھ پاتا تو وہ ایکسپرٹس کا سہارا لیتا ہے۔ میں یہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آئی ڈی ایف نے کئی ٹارگٹس کو کل کیا ہے ساؤتھ سیریا میں، اور ان کے ویپنز ضبط کر لیے ہیں۔ اس بار ان کے ہتھیار ضبط کر لیے ہیں۔ کیا اچھے تھے؟ ویسے تو تباہ کرتا تھا، کیا اچھے تھے؟ اس لیے ضبط کر لیے ہیں۔ ڈیفنس منسٹر ہے اسرائیل کا، اسرائیل کاٹس، اس نے یہ کہا کہ اسرائیل کی اسٹرائکس، سب بائی لائن میں لکھا، ا وارننگ فار دا فیوچر، یہ مستقبل کے لیے ایک وارننگ تھی جو ہم نے ایئر اسٹرائک کی ہے، یا یہ جو ان لوگوں کو مارا، اور یہ سب تمام ہتھیار بند لڑاکے تھے جو مارے گئے، کہ یہ وارننگ تھی کہ سیریا کو بھاری قیمت چکانی پڑ سکتی ہے۔ کیا ہوا تھا؟ تاسل ایریا ہے ساؤتھ سیریا میں، یہاں بدھ کی رات اسرائیلی ڈیفنس فورس نے یہ کنفرم کیا کہ ہمارے اوپر گولی باری کی گئی، حملہ بولا گیا، ہتھیار بند لوگوں نے ہم پر حملہ بولا، اس کے بعد ہم نے جواب دیا اور ہتھیار بند لوگوں کو مار گرایا، اور کہا ہے کہ کئی تھے، سیورل کا مطلب کیا ہے؟ نمبر دیا ہی نہیں، کتنے لوگوں کو مارا ہے بھائی انہوں نے، اور کہا ہے کہ ہم نے ٹیررسٹ انفراسٹرکچر ان کے تباہ کر دیے، جو ان کے انفراسٹرکچر ہوں گے لڑاکوں کے، وہ سب تباہ کر دیے ہیں۔ اور اسرائیل کارٹس کہتا ہے یہ ایک وارننگ تھی۔ ترکی کو اس سے پہلے دی جیروسلم پوسٹ میں چھپے ایک آرٹیکل میں دھمکی دی گئی، اسرائیل نے اسد ایرا کے ملٹری ایسٹس پورے سیریا میں تباہ کیے، وہاں بمباری کی کل رات سے آج صبح تک، اور وارننگ دی ہے ترکی کو کہ زمین پر آنے کی سوچنا مت، کہ تم سوچو کہ الشرا کی حکومت ان کی فوج کو بچانے آؤ گے تو مت کرو۔ یہ کہا گیا ہے، پوری ہیڈ لائن میں یہ لکھا ہوا ہے۔ As reported this week by the Post, Ankara wants to turn the T4 base into a Turkish drone base.
یہ رات بھی T4 جو ایئر بیس ہے، ملٹری اڈا ہے، ملٹری ہوائی اڈا بشار الاسد کے زمانے کا، اس کو پوری طریقے سے تباہ کیا ہے اسرائیلی فورس نے، ایئر فورس نے۔ اس کو رجب طیب ایردوغان ترکی ڈرونز کا ایئر بیس بنانا چاہتے تھے، بیس بنانا چاہتے تھے، اسی لیے اسرائیل نے اسے پہلے تباہ کر دیا اور کھلی وارننگ دی الشرا کو کہ باہری لوگوں کو یہاں مت بلانا، تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اور ترکی کو یہ میسج دیا گیا ہے کہ یہاں لاڈو آنا مت، بڑا خطرہ ہے، بابو جی اس راہ میں، لہذا دور ہی رہو، جتنا تم نے کرنا تھا کر لیا، اب اندر مت گھسنا، تاکہ اگر ہمیں یہ لگا کہ اسرائیل کے لیے کوئی خطرہ بن رہا ہے تو پھر ہم سیدھے حملے کریں گے۔ رشیا نے 2 اور کمیونٹیز کو آزاد کرانے کا اعلان کیا ہے۔ ڈونیٹسک ایریا میں یہ یوکرینی فوج سے 2 اور علاقے چھینے ہیں۔ یہ پورا علاقہ زاپورژیک ریجن میں آتا ہے۔ پچھلے ایک دن میں 235 کیجولٹیز ہوئی ہیں یوکرین میں، یہ یوکرینی فوج میں، مطلب مارے گئے ہیں یا زخمی ہوئے ہیں، یہ رشین ڈیفنس منسٹری نے دعویٰ کیا ہے۔ اس کے علاوہ دعویٰ یہ بھی کیا گیا ہے کہ یوکرینی فورسز ماری بھی گئی ہیں، صرف زخمی نہیں ہوئی، اور ہم نے اینمی کی 4 یعنی دشمن کی 4 آرٹیلری گنز، یعنی وہی توپ خانہ سمجھیے۔ دیکھیے ٹینک کیا ہوتا ہے؟ ٹینک ہوتا ہے جیسے ہمارا ارجن ہے۔ توپ کیا ہوتی ہے؟ بو فورس، ٹھیک ہے؟ تو آرٹلری توپ کو انہوں نے کیا کیا؟ 4 توپ کو بھی انہوں نے ایکسپلوزو لگا کے اڑا دیا، 7 لا نہیں سکتے تھے تو اڑا ہی دیا۔ اچھا بڑھتے ہیں آگے۔ سوڈانیوں کے لیے ایسا نہیں ہے کہ صرف سوڈان میں یہ مشکلات ہیں، بلکہ سوڈان سے باہر بھی ہیں۔ جو ایجپٹ میں پناہ گزینوں کی طرح رہ رہے ہیں، ریفیوجیز کی طرح سوڈانی رہ رہے ہیں، اب ان کے لیے بڑی مشکل کھڑی ہو گئی ہے، کیونکہ UNHCR جو نے ان کے لیے پروگرامز چلاتی تھی، ان کے علاج کے لیے، فری علاج کے لیے، ان کی فری ایجوکیشن کے لیے، ان کے بچوں کے، وہ اس UNHCR کی فنڈنگ میں کٹ لگ گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ جب سے پریزیڈنٹ آف امریکہ بنے، اور اس کی وجہ سے ان کے پاس فنڈ نہیں ہے، پروگرامز چلا نہیں پا رہے ہیں۔ اب نوبت یہ ہے کہ ان لوگوں کو جو سوڈانی مصر میں رہ رہے ہیں پناہ گزین کے طور پر، انہیں اپنے علاج کے لیے خود پیسے بھرنے پڑ رہے ہیں، اور ان کی جیبیں وہاں رہ کر اب خالی ہو رہی ہیں۔ ہزاروں ہزار سوڈانی ریفیوجی ایجپٹ میں بستے ہیں، لیکن اب ان کے سامنے ایک مشکلوں کا پہاڑ ہے جو لگاتار ہر بیتتے دن کے ساتھ بڑھتا اور بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک آخری اپڈیٹ میں غزہ کی دے دوں۔ اسرائیل نے کم سے کم 60 فلسطینیوں کو قتل کر دیا ہے 3 اپریل کی صبح سے لے کر تب تک جب تک میں یہ خبر پڑھ رہا ہوں، یہ خبر چھپی ہے، اور یہ سب کچھ بدستور جاری ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ دعا کرتے رہیے مظلوموں کے لیے، اور دعا یہ کیجیے کہ جنگ بند ہو جائے۔ بہت سے لوگ جنگ چلتے رہنا چاہیے، بہت سے لوگ وہ پھاڑ دے گا، یہ مردار ہیں۔ کوئی جنگ نہیں لڑ رہا ہے، اور کوئی جنگ لڑنا بھی نہیں چاہتا، اور جنگ ہونی بھی نہیں چاہیے۔ تو امن کی دعا کیجیے، اور ہاں، اپنے اپنے دستاویز ذرا مضبوط رکھیے، اپنے گھروں کے ہاؤس ٹیکس، گھروں کے کاغذ، بجلی کے بل، اپنے شناختی کارڈ مضبوط رکھیے، کیونکہ بہت مضبوطی سے کچھ اور ہو رہا ہے۔ تو آپ کو بھی اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اب اس طرف بھی آؤں، بس بچ رہا ہوں، کیونکہ ادھر جب آؤں گا تو کھل کر آؤں گا۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔